مرہ کے بجائے ہشام نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 271۔ معرور بن سوید نے کہا، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں یعنی ابو ذر نے کہا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس سے حدیث بیان کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک سفید کپڑا اوڑے ہوئے سو رہے تھے۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا تو ابھی آپ سو رہے تھے۔ میں پھر تیسری دفعہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر مرا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ابو اسود نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے نکلے تو کہتے جاتے تھے، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 273۔ لیث نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے روایت کی کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عدی بن خیار کو خبر دی کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا سامنا ہو، وہ مجھ سے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائے اور اسے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچاؤ کے لیے کسی درخت کی آڑ لے اور کہے، میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا، تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ کلمہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس جگہ ہوگے جہاں وہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 274۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے معمر، اوزائی اور ابن جریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ اوزائی اور ابن جریج کی روایت میں لیث کی سابقہ حدیث کی طرح اسلمت للہ یعنی میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا کے الفاظ ہیں، جبکہ معمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی دونوں کا حاصل ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 275۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے عطا بن یزید لیثی جندعی نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر ابن اسود کندی رضی اللہ عنہ نے، جو بنو زہرہ کے حلیف تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، عرض کی، اے اللہ کے رسول، بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے، آگے ایسے ہی ہے جیسے لیث کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول، بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے، آگے ایسے ہی ہے جیسے لیث کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 276۔
ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی اور ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے اور ان دونوں یعنی ابو معاویہ اور ابو خالد نے اعمش سے، انہوں نے ابو زیبان سے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ہم نے صبح صبح قبیلہ جوہینہ کی شاخ عروقات پر حملہ کیا۔ میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کے عظیم گناہ سے بری ہو جاتا۔ ابو زیبان نے کہا اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اور میں اللہ کی قسم کسی اسلام لانے والے کو قتل نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ اسے قتل کرنے پر تیار نہ ہو۔ ابو زبیان نے کہا اس پر ایک آدمی کہنے لگا کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں اور ان سے جنگ لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر لڑنا چاہتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 277۔ حسین نے کہا ہمیں ابو زبیان نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ کی شاخ یا آبادی عروقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان لوگوں پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ جنگ کے دوران میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا اور وہ حملے کی زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ تو اس کلمے کے ذریعے سے محض پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بار بار یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 278۔ صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے عسعس بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا میرے لیے اپنے ساتھیوں میں ایک نفری یعنی نفر 3 سے 10 تک کی جماعت جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ عسعس نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ تمہیں تمہارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس مشرک کی بے دہانی کا متلاشی تھا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہے۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا،
لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشخبری دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس نے آپ کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی خبر بھی دے دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، پھر کہا، میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزید کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 279۔ عبید اللہ اور امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 280۔